السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، پاکستان حاصل کرنے کے لیے ہم نے بہت قربانی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قربانیوں کی بدلے آزادی کی نعمت دی ہے، مگر ہمارے دشمن یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پیدا ہوتی قائم ہو جائے۔ ہمیں جو دکھ دیا گیا ہے اس کا مثال تاریخ میں نہیں ملتا، مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی۔ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا۔ ہمارے حوصلے بلند ہیں۔ اگر اسی طرح تمام ملت ہمت اور صبر کے ساتھ کام کرتی رہی تو ہماری یہ مصیبتاں انشاءاللہ بہت جلد ختم ہو جائے۔ آج صرف ایک نعمت کا ذکر ہوگا، یہ ملک پاکستان جو اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ کوئی ملک دیکھیں کفر کے نام پہ بنا، کسی ملک کو دیکھیں وہ فرقے کے نام پہ بنا، کسی ملک کو دیکھیں وہ اپنے دین کے نام پہ الگ ہوا، کوئی قوم کے نام پہ الگ ہوا، کوئی زبان کے نام پہ الگ ہوا۔ میرا ملک پاکستان اسلام کے لیے بنا۔ خدا کی قسم تو یقین جان، یہ حادثاتی ملک نہیں ہے، یہ حادثاتی ملک نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، ملک سے محبت خدا کی قسم ایمان کا حصہ۔ داڑھی 1 فٹ کی، پگڑی 1 تھان کی، تسبیح 1000 دانے کی، یہ تسبیح گھماتا ہو، ملک کی محبت نہیں تو ایمان سے محروم ہے۔ ملک کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اپنے دل کے اندر اس ملک سے محبت پیدا کرو۔ آپ نے دیکھا، حمد بیان کرو، قرآن پاک پڑھو تو اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ نعت شریف پڑھو، نعت شریف سنو، رسول کریم سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ملک کے ترانے گاؤ اور سنو، ملک سے محبت پیدا ہوگی۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، جس طرح سے آج آپ دیکھتے ہیں ہر پارٹی کے دل میں اتنا ملک کا درد ہے، اتنی ریت کا درد ہے، جلدی حکومت ملے تو میں اس کی خدمت کروں، اور اگر ان کو حکومت نہ ملے تو ان کو خود ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ صدقے جاؤں تمہارے درد کا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اسی طرح سے حضرت محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بھی لوگوں نے آپ پہ کفر کے فتوے دینا شروع کر دیے۔ کوئی کچھ بکے، کوئی کچھ بکے، کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کہے۔ آپ تنگ ہو کے لندن چلے گئے، برطانیہ چلے گئے۔ یہ ملک پاکستان کیسے بنا ہے؟ اپنے دل میں اس کی قدر کو بٹھا۔ آپ انڈیا چھوڑ کے برطانیہ چلے گئے، UK چلے گئے،
حضرت پروفیسر شفقت صاحب فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد واپس آ گئے تو میں نے پوچھا سر آپ تو قوم سے ناراض ہو کے تنگ ہو کے بیزار ہو کے چلے گئے کہ میں برطانیہ ہی رہوں گا، لوگوں نے آپ پہ کفر کے فتوے دیے، پتہ نہیں کیا کیا فلسفیاں جھاڑی۔ کہا مجھے آپ نے بتایا، میں رات کو اپنے فلیٹ میں سو رہا تھا۔ کون فرما رہے ہیں؟ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ میں اپنے فلیٹ میں سو رہا تھا، میرا بیڈ ہلا، میں جاگ گیا، دیکھا کوئی بھی نہیں تھا، میں لیٹ گیا، مجھے پھر نیند آ گئی، میرا بیڈ پھر ہلا، میں جاگا، میں سمجھا زلزلہ آ گیا ہے۔ میں اپنے فلیٹ سے باہر نکلا، اوروں کو دیکھا، اگر زلزلہ ہے تو لوگ پریشان ہوں گے، اپنے گھروں سے نکلیں گے، لیکن ہر فلیٹ کے اندر لوگ آرام کر رہے تھے، سکون سے سو رہے تھے۔ میں واپس آ گیا، کہا کہ میں پھر لیٹ گیا، لیٹا تو پہلے سے زیادہ قوت طاقت سے میرے بیڈ کو ہلایا گیا، میری آنکھیں کھلی تو میرا کمرہ ایک خاص مخصوص خوشبو سے معطر ہو چکا تھا، نبی پاک کے جسم کی خوشبو۔ خدا کی قسم ہر بندہ پہچان جاتا ہے جو ان کا امتی ہے، جو ان کا غلام ہے، جب اسے نبی پاک کے جسم عطر کی خوشبو آتی ہے، کوئی بتائے نہ بتائے، جب نبی پاک کی وہ زیارت کرتا ہے، کوئی بتائے نہ بتائے، وہ اپنے آقا کو پہچان لیتا ہے، اس کا دل گواہی دیتا ہے، یہ تارے پیارے رسول ہیں، یہ تارے پیارے نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کون؟ محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا فلیٹ کا کمرہ معطر ہو گیا۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا تو سامنے رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے۔ آپ نے حکم فرمایا محمد علی جناح واپس ہندوستان لوٹ جا، تیری مسلمانوں کو فوری ضرورت ہے، جا کر تحریک آزادی کی کمانڈ کو سنبھال، میں محمد تیرے ساتھ ہوں۔ کہتے ہیں جب نبی پاک کو دیکھا میں نے کہا محمد علی تیری اوقات کیا، رسول پاک تیرے پاس آئے، میں مؤدب ہاتھ باندھ کے بیٹھ گیا اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی مائی لارڈ، یس مائی لارڈ، آئی ایم ریڈی، او میرے آقا میرے سردار میں حاضر ہوں۔ کہا اے پروفیسر شفقت میں خود نہیں آیا، مجھے نبی پاک نے برطانیہ سے بھیجا ہے کہ تحریک آزادی کی کمانڈ کو سنبھالوں۔ یہ ملک حادثاتی ہے، یہ ملک ایسے ہی بن گیا، دو نعروں سے بن گیا، میرے رب نے بنایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد فرمائی اور یہ ملک بنا۔